جی السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو پاکستان سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ہونے جا رہی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میرے بہت سے اسٹوڈنٹس نے ملٹیپل ٹائم مجھے کہا لیکچر کے حوالے سے یا ٹریننگ کے حوالے سے، تو میں تھوڑا ٹائم مینج نہیں کر سکا، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ آذربائیجان میں بھی ہمارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور ریسنٹلی ہم نے پاکستان میں بھی اپنے ڈیفرنٹ پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکی حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ ہم سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اپنی ٹریننگ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکے، لیکن انشاءاللہ تعالی اب خوشخبری کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم کوشش کریں گے کہ اپنی جو سٹاک ایکسچینج کی ٹریننگ ہے اس کے فردر اور نیکسٹ لیول کے لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہم نے یہ ایک سیریز شروع کی، جو ایک سٹیپ لیا، اس کو بہت زیادہ آپ لوگوں نے اپریشیٹ کیا، اور میں یہ جانتا ہوں جن لوگوں نے پچھلی سیریز دیکھی ہے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آج تک پاکستان میں کسی دوسرے نے وہ سب کچھ آپ کو نہیں سکھایا جو ہم نے سکھایا ہے۔ تو اتنا کہوں گا کہ جو ابھی تک سکھایا گیا ہے وہ بیسک لیول ہے، اور انشاءاللہ اب انٹرمیڈیٹ لیول اور اس کے بعد انشاءاللہ ایڈوانس لیول کی طرف ہم موو کریں گے۔ یہ ایک اچھی اور خوشخبری کی بات ہے، اور اس کے لیے آپ نے پوری پلاننگ کر لی ہے۔ اپنے پی ڈی ایف لیکچرز بھی ہمارے گروپس میں شیئر کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کی جائیں گی۔ اب جو مارکیٹ کے انالیسس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر کہتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو وہ یہی کہتے کہتے خود چلے گئے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کنٹری اس وقت بہت ہی کریٹیکل پوزیشن پر ہے، اور یہ کریٹیکل پوزیشن کی وجہ سے پورا پاکستان اس وقت پریشان ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کے جو انالیسز ہیں، آپ ایز اے انویسٹر سوچیں۔ جیسے میں آپ کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر مارکیٹ اوپر جائے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ جو آپ نے شیئر خریدے ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہو رہی ہے، تو انویسٹر کو خوش ہونا چاہیے۔ اور اگر مارکیٹ نیچے جائے، میں نے یہ کہا اگر مارکیٹ نیچے جائے تو آپ کو پھر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اب آپ کو وہی شیئر جو پہلے مہنگے مل رہے تھے اب آپ کو سستے مل رہے ہیں۔ تو انویسٹر جو ہوتا ہے اس کے لیے اکانومی اپ جائے یا ڈاؤن جائے اس نے پریشان نہیں ہونا ہوتا۔ اب اس بات کو میں اس طرف لے کر آتا ہوں کہ اللہ نہ کرے، پہلے نمبر پہ تو 99% اس بات کو کنفرم سمجھیں، 99% کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، 99%۔ لہٰذا یہ بات تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن ایز اے انویسٹر سوچتے ہیں، ایز اے انویسٹر کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں پاکستان میں اکنامک کرائسس ہوں گے، تو ایسی صورتحال میں ہمارے لیے سیف سائڈ کیا ہے ایز اے انویسٹر؟ تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ 4 چیزوں میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ گولڈ خرید سکتے ہیں، اس کے بعد میں نے کہا آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، اس کے بعد میں نے کہا آپ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد کہا کہ آپ اسلامک کنٹری جیسے سعودی عرب ہے، دبئی ہے، قطر ہے، اس کی کرنسی، یا جو ہے ہم نے لیا کویت دینار، اس کی کرنسی آپ یعنی اسلامک کنٹریز کی کرنسی خریدیں۔ ڈالرز، یورو یا پاؤنڈ آئندہ 2 سالوں کے اندر ڈی ویلیو ہوں گے، اس بات کو ذہن میں رکھیں اور ان کو نہ خریدیں۔ یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب کیونکہ آپ سب جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سٹاک ایکسچینج سے متعلق میرے موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ سب کو میں یہ کہوں گا کہ آپ سٹاک ایکسچینج میں ایسے شیئر جو ڈیویڈنڈ شیئرز ہیں ان کمپنیز کے اندر جنہیں بلیو چپ کمپنیز ہم کہتے ہیں یا ڈیویڈنڈ سٹاکس کہتے ہیں، وہ اگر آپ کو سستے مل رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے جو آپ کی ذاتی ضروریات 6 مہینے یا 1 سال کے لیے پوری کر سکتا ہے، تو 1 سال کے جو ذاتی بجٹ کے علاوہ اگر آپ کے پاس 10 20 30 لاکھ روپیہ ہے
تو آپ اس کی ڈسٹریبیوشن کر کے اس کا تیسرا حصہ، میں نے کہا تیسرا حصہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں، یا آپ فردر کرنا چاہتے ہیں ڈائیورسیفیکیشن تو چوتھا حصہ کر دیں، ایک حصے کا آپ سونا خرید لیں، ایک حصے کا آپ اسلامک فورن کرنسی خرید لیں اسلامک ملکوں کی، اور ایک حصے کی اگر ممکن ہے تو پراپرٹی خرید لیں، سستی آپ کو مل جائے، ایک حصہ جو ہے آپ اسٹاک مارکیٹ میں لگا دیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے کن سیکٹرز میں پیسہ لگانا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھنے والا اہم پوائنٹ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو ایک تو پہلی بات ذہن میں رکھنی ہے، بگ کمپنیز جنہیں ہم بلیو چپ سٹاکس کہتے ہیں یا ڈیویڈنڈ سٹاکس کہتے ہیں، آپ نے ان کے اندر پیسہ لگانا، ان کے شیئر آپ کو سستے مل رہے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ یا 50 لاکھ جو آپ کے پاس ایکسٹرا رقم ہے آپ اس کے وہ شیئر خرید سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ، جیسے میں نے آپ کو سیکٹرز کے حوالے سے بتایا کہ آٹو موبائل سیکٹر ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیمنٹ سیکٹر ہے، اس کے ساتھ کیبل اینڈ الیکٹریکل گڈ سیکٹر ہے، فرٹیلائزر سیکٹر ہے، اور فوڈ اینڈ پرسنل کیئر سیکٹر ہے، آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے، پیپر اینڈ بورڈ سیکٹر ہے، ریفائنری سیکٹر ہے، اور شوگر، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ملٹیپل ٹائم بتائی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہے موسٹلی کنزیومر گڈز ہے، آپ نے پیسہ ان سیکٹر کے اندر لگانا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سیمنٹ سیکٹر ہے، کیبل سیکٹر ہے، فرٹیلائزر سیکٹر ہے، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر ہے، آئل اینڈ گیس ہے، پیپر اینڈ بورڈ ہے، ریفائنری سیکٹر ہے، شوگر ہے، ٹیکسٹائل ہے۔ لیکن آپ نے پیسہ کن میں نہیں لگانا، وہ کون سے ہیں؟ جیسے کہ بینکنگ سیکٹر ہے، اس میں آپ نے بالکل پیسہ نہیں لگانا، انشورنس سیکٹر میں آپ نے پیسہ نہیں لگانا، اس کے ساتھ ساتھ لیزنگ کمپنیز ہیں، یا پھر فردر جو ہے آپ ایسی جو ہے یعنی آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو کمپنیز ہیں ان میں ابھی آپ پیسہ نہ لگائیں۔ آپ نے کنزیومر گڈز پروڈیوس کرنے والی فیکٹریز کے شیئر خریدنے ہیں۔ پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو ڈیفالٹ کا مطلب ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بیرونی قرضے نہیں دے پائے۔ جو پاکستان کے اوپر $100 ارب کا قرضہ ہے، پاکستان یہ کہے گا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں آپ کا قرضہ ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک ہو گیا ہے، پاکستان کوئی بہت بڑا مصیبت میں چلا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری 70-80% جو پروڈکٹس ہے وہ زراعت کی پروڈکٹس ہو یا فوڈ سے ریلیٹڈ آئٹمز ہو یا کچھ بھی ہو، ہم 80-90% یا اس سے بھی زیادہ، میں کہہ سکتا ہوں 95% سفیشینٹ ہیں اپنی پروڈکٹس میں۔ ہم جو باہر سے چیزیں منگواتے ہیں وہ ایکسٹرا اور لگژری چیزیں منگواتے ہیں، تو ہمارے ہاں فوڈ جو ہے گندم ہے، اس کے علاوہ جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں، چاول ہے، اس کے بعد چنا ہے، دالیں ہیں، بہت سی چیزیں تھوڑی مہنگی تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی کہ یہ جو ہے وہ ملے ہی نہ، کیونکہ ہم بیسیکلی ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، اور ہم بہت سی اپنے آپ کو پتہ ہے چینی بھی، گندم بھی، اور بہت سی چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم وہ ایکسپورٹ نہ کریں تو ہمارے لیے ہم فوڈ سفیشینٹ ہے، پرابلم نہیں ہے۔ اب گھر بھی ہمیشہ بنتے رہیں گے پاکستان میں، تو اس لیے سیمنٹ، کیبل اور جو باقی چیزیں ہیں، اور ایگریکلچر کنٹری ہونے کی وجہ سے فرٹیلائزر کی بھی ہمیشہ ڈیمانڈ رہنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فوڈ کی بھی ڈیمانڈ رہنی ہے، آئل اینڈ گیس ڈیفینیٹلی جو پاکستان میں نکل رہا ہے یا امپورٹ ہو رہا ہے وہ بھی سارا، پیپر اس کی بھی ڈیمانڈ رہنی ہے، ریفائنری سیکٹر ہے، شوگر ہے یا ٹیکسٹائل ہے۔ تو یہ ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو کنزیومر پروڈکٹس ہیں، لہٰذا ان کمپنیز کے شیئر جو ہے اگر آپ خریدتے ہیں تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ کریش کر گئی، مارکیٹ کریش نہیں کرتی، مارکیٹ کریکشن کرتی ہے، وہ نیچے آتی ہے اور اس کے بعد اس نے واپس اوپر جانا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے سے، یعنی مئی سے، مئی کے بعد جون ہے، پھر جولائی ہے، اگست ہے، سپتمبر ہے، اکتوبر، نومبر، دسمبر، پچھلے 6 مہینے سے مارکیٹ 40,000 سے 43,000 پر، 40 سے 43 کے درمیان میں سوئنگ کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کے ایس سی 100 انڈیکس جو ہے
یہ 40 سے 43 کے درمیان میں اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن موو کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہم نارمل سموتھ جو ہے پولیٹیکل انٹرنل فیکٹر ہمارے کنٹری کے بیٹر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ مارکیٹ اوپر جانا شروع ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس جو پیسہ ہے آپ نے اسے سیف کرنا ہے۔ تو اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں شیئر خرید لیتے ہیں تو جب یہ مارکیٹ نیچے جائے گی آپ نے سمپل ایک ہی کام کرنا ہے، وہ شیئر بیچنے نہیں ہے، آپ نے ان کو ہولڈ کیے رکھنا ہے۔ صرف مارکیٹ کریش کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا ہولڈنگ پیریڈ 6 مہینے سے 8 مہینے یا میکسیمم 1 سال تک جائے گا، لیکن آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کے یہ شیئر 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد یا سال بعد 200 گنا 400 گنا یا 400% یا 500% آپ کو منافع دیں گے، یعنی کہ جو آپ نے 1 لاکھ لگایا ہوگا سال بعد ہو سکتا ہے وہ 5 لاکھ میں کنورٹ ہو جائے۔ یہ جو کرائسس آتے ہیں کسی بھی ملک پر، جیسے فرانس پر آئے، جیسے جاپان پر آئے، کوریا پر آئے، چائنا میں ایک وقت میں بہت زیادہ کرائسس تھے، تو کرائسس میں ملک جو ہوتا ہے وہ نیشن بنتی ہے، قوم جو ہے وہ ایک قوم بنتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے۔ جیسے آپ سمجھیں کہ کرائسس سے پہلے ہم پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان کی بات کرتے تھے، آج ہم پاکستانی کی بات کر رہے ہیں۔ کرائسس سے پہلے ہم مذہب میں بٹے ہوئے تھے، شیعہ، سنی، وہابی یا اس طرح سے مختلف، تو آج ہم سب پاکستانی ہیں۔ تو کرائسس ہمیں ایک قوم بنائیں گے اور ہماری غلطیاں ہمیں پتہ چلیں گی اور ہم اس سے باہر آئیں گے۔ تو ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے اپنے جو ایکسٹرا کیش ہے اس کو سیکیور کرنے کی ہے، ویلتھ کو مینج کرنے کی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ڈیویڈنڈ سٹاکس جو ہے وہ خریدنے ہیں اور ایسی کمپنیز کے شیئر خریدنے ہیں جو اینڈ پروڈکٹ جو ہے، کیونکہ یہ ساری کمپنیز پاکستانی ہیں اور یہ پاکستان کے اندر ہی بزنس کر رہی ہیں، تو ان کا اس طرح سے تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ یہ فارنر کمپنی اور آپ کا پیسہ لے کے بھاگ جائے گی، لہٰذا یہ پاکستان کے اندر بزنس اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ ہم نے کھانا تو نہیں چھوڑ دینا، گھر بنانے تو نہیں چھوڑ دینے، نہ ہی جو اس طرح سے ہوگا، تھوڑی سی مہنگائی ہوگی، ایک تھوڑا سا پیچ آئے گا، اگر اللہ نہ کرے اگر ہوتا ہے تو 3-4 مہینے کا یہ پیچ ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر پاکستان ایک صحیح راستے پر سیدھی منزل کی طرف چل پڑے گا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہو تاکہ ہمیں اپنے قرضے جو $100 ارب ہم نے دینا ہے وہ نہ دینا پڑے۔ پاکستان میں گیس کے ذخائر کی کوئی کمی نہیں ہے، پاکستان میں تیل کے ذخائر کی کوئی کمی نہیں ہے، پاکستان میں کوئلے کے ذخائر کی کوئی کمی نہیں ہے، پاکستان میں تانبے اور سونے کے ذخائر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ہیومن کیپٹل رکھنے والا ملک ہے، پاکستان میں ہر طرح کے ریسورسز موجود ہیں، تو ہمارے پاس ہزاروں ارب ڈالر کے ریسورسز موجود ہیں، پاکستان کے پاس ہزاروں ارب ڈالر کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، صرف مس مینجمنٹ ہے۔ تو یہ جب مس مینجمنٹ ختم ہو جائے گی تو پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے، اور دنیا کی کچھ طاقتیں ہمیں وہ امیر ملک بننے سے روک رہی ہیں، اس بات کو سمجھیں۔ لہٰذا ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مینجمنٹ کریں اور یہ جو 2-4-6 مہینے کا پیریڈ ہے اسے بہترین انداز سے گزارنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کے پاس جو پیسہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے نا، وہ آپ کا سب سے زیادہ رسک پر وہ پیسہ ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس جو پیسہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے ایکسٹرا منی، آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے گھروں میں کوشش کر کے 6 مہینوں کے 4 مہینوں کے جو خرچے کے پیسے ہیں اپنے گھروں میں لا کے گلے بنا لیں، تجوری بنا لیں، اس میں رکھ لیں، پہلی بات۔ دوسرا جو ایکسٹرا رقم ہے بینک میں تھوڑا بہت ہے، مثلا آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے اس کا 10% یا 20% بینک میں رکھ لیں، باقی رقم آپ جو ہے انویسٹ کر دیں، گولڈ خرید لیں اس کا، یا زمین خرید لیں، یا سٹاک مارکیٹ میں شیئر خرید لیں، یا فورن کرنسی یعنی کویت ہے، قطر ہے، دبئی ہے، یو اے ای ہے اور سعودی عرب، ان 4 ملکوں کی کرنسی، آپ فورن ڈالر نہیں خرید لیں، ان 4 ملکوں کی کرنسی خرید لیں۔
تو آپ اپنی رسک ڈائیورسیفیکیشن کر سکتے ہیں، رسک کو ڈائیورسیفائی کر دیں تاکہ آپ کا پیسہ اگر بینکوں میں مثلا 2 4 10 کروڑ اگر بینک میں پڑا رہے گا تو بینک اس پیسے کو منجمد کر سکتے ہیں، گورنمنٹ ہولڈ کر سکتی ہے اور آپ کو کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ اپنی رسک مینجمنٹ کریں، سٹاکس اپنے ٹوٹل رقم کو ڈیوائڈ کریں اور چوتھے حصے کے بلیو چپ سٹاکس خرید لیں، اور اس صورت میں جو بھی آپ شیئر خریدیں گے اس وقت مارکیٹ جیسے میں نے بتایا 6 مہینے سے یہ ایک ہی پیچ کے اندر جا رہی ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اس نے اوپر ہی جانا ہے، ڈسارٹ نہیں ہونا، خوش ہونا ہے، پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک قوم بن کر دوبارہ سے ابھریں گے۔ اب آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنی سٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگز کنٹینیو رکھیں اور اس پہ ویڈیوز آتی رہیں گی، اور ان ساری چیزوں میں ایک بہت بڑا رول جو ہے ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب جو ہے ان کا ہے، ان کے عزیز و اقارب کا ہے، ان کے دوستوں کا ہے جنہوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کی اور وہ ہماری ویڈیو پچھلے 2 3 سال سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں آپ سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگ اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کا یہ جو آپ مجھے دعائیں دیتے ہیں، جو آپ مجھے عزت اور پیار دیتے ہیں، یہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں سارے دنیا جہان کے کام چھوڑ کر ویڈیوز آپ کے لیے بناؤں اور یوٹیوب پہ ڈالوں، اور انہوں نے مجھے اسپیشلی پچھلے 1 ہفتے سے میری جان نہیں چھوڑی کہ ٹائم نکال کر سٹاک مارکیٹ کو ٹائم دیں، اور اصل میں علی بھائی بات یہ ہے جی جی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی مصروفیت آذربائیجان میں بھی ہے، پاکستان میں، پورے پاکستان میں اپنے پلان کیے ہوئے ہیں اور اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے میکسیمم کوشش کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کی برکتیں دے۔ آمین۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگ اس حوالے سے جو پریشان تھے، جتنے اسٹوڈنٹس تھے، میرے اپنے بھائی عمران چوہان صاحب ہوئے اور بھی کئی ایسے دوست، وہ اتنا مجھے فورس کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تو پھر میں نے انہیں کہا، کہتے یار اگر آپ کہو گے تو سر جو نا مان لیں گے، میں نے کہا ان کی محبت ہے، لازمی وہ کریں گے۔ آپ کی بھی جو ہے ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں، آپ کے بھی میسیجز آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو کوشش کر کے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے ہماری بات کو مانا اور کوشش کی کہ جناب علی اس کو ہم آگے لے کے چلیں تاکہ ہم اپنی قوم کو جتنا زیادہ سے زیادہ ڈلیور کریں، اور وہ پریشان ہے، اور اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ بھی پریشان نہیں ہونا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ بالکل ایسے تو ہی ہے، انشاءاللہ اور ہم کیونکہ چاہتے ہیں اپنی قوم کی خدمت کرنا، ان کو ٹریننگ دے کر، اویئرنیس دے کر، علم پھیلا کر، حوصلہ دے کر، تو یہ ایک پازیٹیو میسج ڈیلیور کرنا ہے۔ آپ کا بھی شکریہ، ہم نے آپ کی بات مانی ہے۔ اب آپ یہ کریں کہ ہمیں ایک اچھی سی نعت سنائیں، جیسے کہ ہمارے بہت سے ساتھیوں کو پتہ ہے، اور جن کو نہیں پتہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر عثمان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے پاکستان کے مانے تانے ایک نعت خواہ ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انسان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جذبہ اور ہمت بھی دے، اور پاکستان کے جتنے بھی بڑے ویلفیئر کام کرنے والے، جن میں ایدی صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ ماشاءاللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کام کیا ان کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا ہے، اور شوکت خانم کے اندر بھی اور باقی بھی بہت سی تنظیموں میں، اور ماشاءاللہ انہوں نے ہمیشہ والنٹیئر طور پر بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی مفاد کے، اور یہاں پر بھی میں ان کو کوئی سیلری نہیں دے رہا، یہ صرف اپنی ایک سمجھ لے ایز اے والنٹیئر لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمارے ساتھ مل کے جو خدمت کر رہے ہیں۔ اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک نعت کے ساتھ جو ہے، اصل میں تو بات نعت سے شروع ہونی چاہیے تھی، ہمارا یہ پیٹرن غلط ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن کیونکہ ہم نے ملکی حالات پہ بات کرنی تھی تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ ہمیں ایک اچھی سی ماشاءاللہ نعت سنائیں، اور آپ سب بھی سنیں۔ آپ کا سر بہت شکریہ، بسم اللہ کریں۔ جی بہت شکریہ جی، مہربانی، میں ضرور حاضر ہوں، کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے۔ جب تک ہم اپنے نبی سے پیار، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، بہن بھائیوں سے، دنیا دار سے، ہر چیز سے بڑھ کر نہیں کریں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بالکل بے شک۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو نعت پھر وہی سنائی جائے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکمینڈڈ قصیدہ، یعنی قصیدہ بردہ شریف، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ بھی وہ لکھا ہے، کندہ ہے، تو وہ قصیدہ بردہ شریف انشاءاللہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے پاکستان میں جتنی پریشانیاں ان سب پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے. آمین آمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور معجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا وہ ہو گیا معجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا وہ ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور مصطفیٰ سے پیار کتنا ہے میرے اللہ کو مصطفیٰ سے پیار کتنا ہے میرے اللہ کو خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. بڑی مہربانی جی. میں نے کوشش کی ہے کہ قصیدہ بردہ شریف بھی ہو جائے اور پھر دو جو ہے اردو کے بھی الفاظ ہوں تاکہ تمام لوگوں کو اس کی سمجھ بھی آ جائے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ سب کی دعاؤں اور پیار کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ.